نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر موقع پر آپ کو استغفار کا حکم دیا۔ سورہ مزمل شروع کی صورت ہے، اس میں بھی استغفار کی دعوت، اور سورہ نصر بالکل آخر کی صورت ہے۔ جب فتح نصیب ہو گئی، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، شکر بھی ادا کرو اور استغفار بھی کرو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا اور اس گروہ کو کہا کہ ربانیون، یعنی یہ تو اللہ والے لوگ ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبَّانِيُّونَ، کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ یہ اللہ والے لوگ جنہیں وہ لڑے، اور اس طرح لڑے وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ کمزور پڑے نہ لاچار ہوئے، وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں پڑا اس کا کمزوری نہیں دکھائی، لیکن وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ ربوبیت ربانی ہونے کے اتنے اونچے مقام، اتنی استقامت کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد بھی ان کے دل و دماغ کی صدا ایک ہی تھی کہ اے رب، جو ہمارے کاموں میں زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، اس لیے کہ یہی کامیابی کی کلید اور کنجی ہے۔ صبح کا وقت شاید اس قسم کی گفتگو کے لیے بہت سے دوستوں کو موضوع تو نظر نہ آئے کہ ہم خود اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے بھی سب سے بہتر وقت صبح ہی کا تجویز کیا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ کہ جو سحر کے وقت استغفار کرتے۔ اس میں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ صبح طلوعی اس وقت ہونی چاہیے، اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنی اوپر نظر ڈال کر اور اپنی خامیوں کا احساس کر کے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے دن شروع ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع سے پہلے اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور سحر کے وقت، ایک اور جگہ بھی یہی بات فرمائی گئی، تو یہ وقت اس لحاظ سے بہرحال سب سے موزوں ہے۔